اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہاں سے سورہ قمر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 55 آیتوں اور 3 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں شروع آیت ہی میں قمر کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے چاند۔ اس پوری صورت میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی مخالفت میں یہ لوگ اڑے ہوئے تھے، اور جو عجیب و غریب حیرت انگیز شق القمر کا واقعہ جو پیش آیا، وہ اس بات کی نشانی تھی کہ قدرت کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو لوگوں کو خبر دے رہے ہیں، وہ بالکل سچی ہے، اور قیامت واقع برپا ہونے والی ہے، اور وہ بہت ہی قریب آ کر لگ گئی ہے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے، اور یہ ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا قرب قیامت کی۔ اور کائنات میں جو اتھل پتھل ہو جائے گی قیامت میں، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ دکھلا رہے ہیں، جو مختلف صورتوں میں قیامت کے احوال کو پیش کیا گیا، جیسے سورہ تکویر میں، سورہ انفطار میں، سورہ انشقاق میں جو باتیں پیش کی گئی کہ قیامت میں کیسے حالات پیش آئیں گے، کیسے ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اور سب جو ہے تتر بتر ہو جائیں گے، سورج کو ہاتھ پر لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، آسمان ٹکڑے ہو کر گر جائے گا، پہاڑیں چلنے لگیں گے۔ یہ سب کے سب واقعات جو پیش آئیں گے قیامت میں، اس کی ایک نشانی کے طور پر کہ دیکھو چاند کو بھی ہم نے آج یعنی ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بالکل قریب ہی آ لگی ہے قیامت۔ اس سے پچھلی صورت میں سورہ نجم میں بھی ازیفت الازفہ کہا تھا، یعنی قیامت قریب آ گئی، آنے والی جو تھی وہ قریب آ گئی۔ اس کی پہلی آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے، اقتربت الساعہ، یعنی جو قیامت کی گھڑی ہے وہ قریب پہنچ چکی ہے۔ تو اس میں یہی بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت بالکل قریب آ کر لگ گئی ہے۔ اور انشقاق قمر کا جو واقعہ پیش آیا، جو چاند کے جو 2 ٹکڑے ہو گئے، اور سارے لوگوں نے اس کا نظارہ کیا کہ دونوں ٹکڑے دور ہو کر اتنے الگ ہو گئے کہ ایک پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسرے پہاڑ کی دوسری جانب چلا گیا تھا۔ تو اس میں یہ علامت ہے، یہ معجزہ انشقاق قمر ایک علامت کے طور پر قیامت کی، اور اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل اور علامت تو قیامت، قرب قیامت کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت۔ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت کے اور میرے درمیان بالکل 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہے، اتنا قریب ہے قیامت مجھ سے، یعنی 2 انگلیوں کا اشارہ آپ نے فرمایا اور کہا کہ بس اتنا ہی قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر معجزہ طلب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ شق القمر عطا فرمایا اور لوگوں کو دکھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جب یہ معجزے کا صدور ہوا، جو واقعہ پیش آیا، میں وہاں پر موجود تھا، اور میں نے بذات خود اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ واقعہ مینا کے میدان میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے۔ یہ ہجرت کے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور چاندنی رات تھی، بدر کامل 14ویں رات، اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی کہ آپ کی نبوت کی حقانیت پر کوئی نشانی پیش کیجیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اور ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب وہ چلا گیا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی جبل نور جس پر غار حرا واقع ہے وہاں پر گیا، اور دوسرا ٹکڑا حرم کعبہ سے متصل جبل بوقیس پر ٹکتا نظر آیا۔ یہ کیفیت کچھ ہی دیر کے لیے رہی، پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ دیکھ لو تم لوگ اور گواہ رہو
وہ سب لوگوں نے دیکھا اور گواہ ہوئے، اس کے باوجود کفار نے بات کو نہیں مانا۔ کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں باہر سے آنے والے لوگوں کا، اور باہر سے جب لوگ آئیں گے تو ان سے دریافت کریں گے کہ واقعی میں تم نے بھی دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا ہے، کیونکہ یہ جادو اگر کر رہے ہیں تو صرف ہمارے اوپر کریں گے، ساری جہاں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ جب لوگ وہاں سے آئے، باہر سے آئے، تو ان سے پوچھا گیا تو پھر انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہندوستان کی جو مشہور تاریخ ہے مستند، جسے فرشتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہاں کا جو مہاراجہ تھا، مہاراجہ مالابار، اس کے تعلق سے بھی یہ بتایا جاتا ہے اس نے اپنے روزنامچے میں یہ بات لکھی تھی کہ میں نے یہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے مسلمان ہونے کی، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس کے تعلق سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اس میں جو بات آئی ہے کہ یہ لوگوں کو چاہے کچھ بھی دکھا دو، چاہے وہ نظروں سے دیکھ لیں، چاہے وہ تاریخ کی یعنی باتوں کو سمجھ کر بھی اس پر عبرت حاصل نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی بات سمجھائے تو سمجھ میں آئے گی، وہ تو اڑے ہوئے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آیة يعرضوا ويقولوا السحر مستمر۔ اگر وہ کافر کوئی نشانی یا معجزہ دیکھتے بھی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی خبیث جادوگر ہے، بڑی ہی مہارت سے یہ دکھایا گیا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ ان کو مختلف قوموں کے حالات ان کے سامنے پیش کیے گئے، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، اور اس کے درمیان میں ہر ایک کا قصہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر متوجہ کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک آیت بار بار اس صورت میں آئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے کافی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو پوچھ رہے ہیں، اور آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ قیامت کے آنے کو بہت بڑی بات مت سمجھو۔ قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنا ہے کہ وہ حکم کرنا ہے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی جتنا وقت ہوتا ہے آنکھ جھپکنے میں، اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرما دیں گے، اور پھر اس وقت تم سب کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں تم کو زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، اور ہر معاملے کا ایک انجام مقرر ہے۔ یعنی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو آخرت کے قیامت کے پیش ہونے کے سلسلے میں یعنی شک و شبہ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا ہے، اس کا بھی انجام ہے، دیگر جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی انجام ہے، اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں، اچھے کام کا انجام اچھا اور برے کام کا انجام برا۔ دنیا میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس کو سزا نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آگے بھی سزا نہیں ملے گی۔ آخرت تو پیش آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ پیش آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس گزری ہوئی قوموں کے وہ واقعات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رہنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ حکمت بالغت فما تغنی النذر، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اتنے واقعات ان کو سنائے گئے، ان کو بتائے گئے، اور وہ جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تو ان کا کیا حشر ہوا، کیسے وہ ہلاک کر دی گئی۔ اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے، یعنی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کیجئے، بلکہ اپنا وقت ان لوگوں کے پیچھے لگائیے جو بات کو سننا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیار ہیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک بلانے والا فرشتہ انہیں ایک نہایت ہی ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور دہشت ہوں گی، اس کی وجہ سے کیا عالم ہوگا لوگوں کا، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ خشعان ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر،
اس وقت ذلت و ندامت کے مارے ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی اور اپنی خبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس میں ان کا حال بیان فرمایا اللہ تعالیٰ۔ آج جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آج جو بات کو ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، اس دن کی ہولناکیوں کا اندازہ کیجئے کہ اس دن جو وحشت کا عالم ہوگا، جو دہشت طاری ہوگی ان کے اوپر، کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مزید تذکرہ فرمایا کہ وہ سر کو اٹھا کر بھاگ رہے ہوں گے، سرپٹ دوڑ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کی طرف دیکھنا بھی، انہیں دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، اتنی تیزی میں ہوں گے وہ، یعنی ایک آواز جو ناگوار آواز جس کو سننا نہیں چاہتے تھے، وہ آواز جب لگا دی جائے گی تو بس اس کی طرف سرپٹ دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور پھر اس وقت وہی کافر جو آج انکار کر رہے تھے کہیں گے کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ بہت ہی سخت دن ہے ہمارے لیے، اور وہ ٹڈی دلوں کی طرح بکھر جائیں گے چاروں طرف اور تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، چنانچہ وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما فاخذہم الطوفان وہم ظالمون۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، وہ قوم میں 950 برس تک رہے، یعنی 3 پیڑھیاں آ کر چلی گئی، 3 جنریشنز، اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے سوائے چند لوگوں کے۔ بتایا جاتا ہے روایتوں میں تقریباً 80 یا 90 لوگ تھے جو ان کے اوپر، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے 950 برس کی تبلیغ کے باوجود بھی۔ اتنا ان کو پریشان کیے اور ان کو دیوانہ قرار دیا گیا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، فرمایا سورہ شعراء 19ویں پارے میں، یعنی اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے یا اے نوح تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، مار ڈالیں گے تم کو۔ اور ان کو چھڑکا گیا، گالیاں دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے ساتھ کی گئی، لیکن وہ برداشت کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورہ ہود میں آیا 12ویں پارے میں، کہ اب اس سے زیادہ اور کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب آپ ان کے اوپر زیادہ محنت مت کیجیے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور اب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ اب جو لا چکے، اس کے بعد مزید اور کوئی ایمان لانے والے نہیں۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، میں اہل باطل کے ہنگاموں سے مغلوب ہوا جاتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اس وقت انہوں نے مدد کے لیے اپنے رب کو پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ سورہ نوح 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو بلایا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات اور دن مسلسل ان کے اوپر کوشش کرتا رہا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں جیسے جیسے ان کو بلاتا گیا وہ ویسے ویسے مجھ سے دور بھاگتے گئے اور مجھ سے نفرت ہی کرتے گئے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، جیسے جیسے میں ان کو بلایا وہ اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی، اور میری بات سننا بھی ان کو گوارا نہیں تھا، اور اپنے اوپر اپنے کپڑے اوڑھ لیے، لیکن وہ میری بات کو نہیں سنے، اور انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور اپنی باتوں پر وہ اڑے رہے۔ اللہ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور پھر سورہ نوح ہی میں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اتنی سخت بددعا کی اپنی قوم کے تعلق سے، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا اے رب، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے تو ان کی اولادیں جو ہوں گی وہ بھی ایسی ہی نافرمان ہوں گی، اس لیے ان کو سب کو ختم کر ڈالنا۔
یہ بد دعا نوح علیہ السلام نے 950 برس کی تبلیغ کے بعد کی تھی۔ صبر کی انتہا دیکھیے کہ آج ہم نے 9 دن 9 سال برداشت نہیں کر سکتے، 9 مہینے برداشت نہیں کر سکتے، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور اللہ کے حکم سے مسلسل تکلیفیں سہتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کا جب حکم آ گیا کہ اب مزید ان میں انہیں اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، اور پھر اللہ کا عذاب کیسے آیا ان کے اوپر، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ان کو صفِ ہستی سے مٹا ڈالا، اس کا واقعہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ